ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاع صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ کا اجتماعی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں جہاں ایمان کی سلامتی عطا فرمائی ہے وہاں صحت کی بھی سلامتی عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ ہر وبا ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، خصوصاً تمام بھائی اور بہنیں دعا کیا کریں اللہ امت مسلمہ کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرمائے۔ سامعین محترم، آج میں نے 24ویں پارہ میں سے سورہ حامیم السجدہ اس کی آیت نمبر 30 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات جل مجدہ نے اپنے محبوب بندوں اولیاء کرام کی استقامت کا ذکر خیر فرمایا اور
ساتھ ہی رب کائنات جل مجدہ نے یہ بھی خوشخبری سنائی ہے کہ جو میرے محبوب بندے استقامت اختیار کر لیتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو پھر میں اپنے بندوں کی فرشتوں سے مدد فرماتا ہوں، اپنے مقدس فرشتوں سے ان اہل اللہ کی، ان مومنین کی، مومنات کی مدد فرماتا ہوں۔ رب کائنات جل مجدہ کے پاک کلام میں سے وہ پاک الفاظ جن سے ہمارا ایمان ترقی کرتا ہے، جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، تو یہ یقین کر لیا کریں کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ یعنی ہر چیز کے بڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، تو ایمان کے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور روح کو جو غذا ملتی ہے وہ رب نے خود ہی قرآن میں فرما دیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب مومنوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ترجمہ، تفسیر سب کچھ بتایا جاتا ہے، مفہوم بتایا جاتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے ان کا ایمان ترقی کرتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو رب کائنات جل مجدہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اور یہ بڑے پیارے لفظ ہے، یاد رکھ لیں۔ بھی قبر میں اب جاتے ہیں نا، تو یہ سوال نہیں ہوتا کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، حج کیا نہیں کیا، زکوٰۃ دی نہیں دی، نہیں، عمل کی بات نہیں ہوتی قبر میں۔ جو ہی بندہ قبر پہ جاتا ہے تو پہلا سوال ہی ہوتا ہے مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ اور وہ اس مومن بندہ مومن سبق یاد کرتا رہتا ہے نا، اس لیے اس کی زبان پر لفظ جاری ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم، جھکا ہے، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا۔ سجدے میں گیا، عاجزی کی انتہا کر دی، کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بڑی شان والا۔ بس رب سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، تو وہ پیارے لفظ ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بس میرے بندوں کی شان یہ ہے، میرا رب فرماتا ہے بس ایک مرتبہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مان لیا۔ یاد رکھ لے ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان اس کا نام ہے۔ اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر و تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کر دی، دل نے بھی ساتھ دیا، ہاں اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں اللہ ایک ہے۔ جب زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کر لیا، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ اور استقامت کا مطلب جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اب ایک تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ استقامت کا مطلب جو ہے وہ ہے ڈٹ جانا، جم جانا۔ اور جب بندہ ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر ہم ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیتے ہیں۔ جب استقامت اختیار کرنا بندہ مومن کا کام ہے، اور فرشتے اتارنا مولا کا کام ہے، اور پوری زندگی مومنوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایک وقت جب بڑا مشکل آتا ہے، اور وہ تب آتا ہے جب اسرائیل بندے کے پاس آتا ہے اور اچانک کا روح نکالتا ہے، وہ بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے، یاد رکھ لیں۔ اس مشکل گھڑی کے وقت اللہ فرماتا ہے جو بندہ مومن استقامت اختیار کر لیتا ہے، میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں جاؤ میرے بندہ مومن کے پاس، اسے جا کر کہو اللہ تخافو، کہ وہ ڈرے نہ،
اللہ تخافو، خوف نہ کرے، ڈرے نہ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھائے، کسی قسم کی ٹینشن نہ لے، وابشروا بالجنہ، جا کر میرے بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اور جنت کی خوشخبری، میری بات سنیں، جب یہ خوشخبری آتی ہے، اب دیکھتے ہیں بسا ایسے اہل اللہ والے ہوتے ہیں، اور آپ نے زندگی میں بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے، مرنے کے بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مرنے کے بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جب چہرے پر مسکراہٹ وہ آتی کیسے ہے؟ چہرے پر مسکراہٹ وہ آتی کیسے ہے؟ جب فرشتے آتے ہیں نا، فرشتے آ کر بندہ مومن سے کہتے ہیں، اس مشکل گھڑی میں روح نکلنے لگتی ہے، تو اس وقت وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے جا کر میرے بندے سے کہہ دے اب میری طرف آ رہا ہے نا، تو اللہ تخافو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ساری زندگی تو اللہ سے ڈرتا رہا، اب اللہ نے سارے ڈر تیرے دور فرما دیے ہیں۔ اللہ تخافو، اب میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، میرے سامنے تو اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ اللہ تخافو، فرمایا نہ ڈرو اب۔ اور اگلی بات ہے، بندہ کو ٹینشن لیتا ہے، فکر کرتا ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ فلاں معاملے ساں معاملے ہیں، فرشتے کہتے ہیں خبردار ولا تحزنوا، اللہ نے فرمایا ہے بس تو خوش ہو جا، کوئی ٹینشن نہ لے، سب کچھ اللہ کرم فرما دے گا۔ اور پھر وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ہم نے خوش ہو کر تمہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ وہ جنت کی خوشخبری سناتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا رب نے تو اسے وعدہ فرمایا ہے، تو نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اللہ کو خوش کرتا رہا، رب نے تو اسے وعدہ کیا، آج اس وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ بھی جیسے بچہ سال بھر محنت کرتا رہتا ہے، وہ امتحان دیتا ہے، تو جب امتحان دینے کے بعد رزلٹ کا وقت ہوتا ہے، وہ 1 منٹ کے لیے اناؤنس ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بچہ فرسٹ آ گیا ہے۔ اب وہ فرسٹ جب آتا ہے تو اب وہ دیکھیں وہ پھولے نہیں سماتا، تو رب کائنات جل مجدہ وہ آخری رزلٹ بتاتے ہیں کہ جو تو اس سے جنت کا وعدہ کیا تھا، فرمایا الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تو اسے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ ہم پورا فرما رہے ہیں۔ اور پھر رب کائنات جل مجدہ نے خود ہی قرآن میں فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ بے شک ہم اپنے بندوں کے دنیا میں بھی دوست ہیں، ولی ہیں، وارث ہیں، اور ان کے مددگار ہیں۔ تو جن کا مددگار اللہ ہو، ذرا غور کریں بھی، نحن قرآن کے لفظ ہیں، اللہ فرماتا ہے نحن ہم اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم اپنے بندوں کے، ولی اللہ کے، مومنین کے دنیا میں بھی مددگار ہیں، دوست ہیں۔ تو جن کا دوست اللہ بن جائے جی، اور اس لیے میاں صاحب فرماتے نے تو بیلی تے سارا جگ بیلی، تو بیلی تے سارا جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی۔ تو جو رب کرم کر دے، اپنا دوست بنا لے، تو پھر دنیا میں بھی وہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں۔ اور پھر رب نے خات یہ بھی فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا کہ یہ جو اب تو خواہش کرے گا میرے بندے، مجھ سے مانگے گا نا، میں تجھے عطا فرما دوں گا، جو جی میں آئے گا۔ اور وہاں یہ جو منظر ہے نا جنت کا، جو قرآن کہہ رہا ہے بھی، ہم فرض کریں ہم جنت کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بندہ مومن کا دل چاہتا ہے کہ میں آج خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی کی بارگاہ میں جاؤں، تو وہ روحانیت کا اسی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، ذہن میں خیال آیا، خدا کی قسم وہ جنت کا ہیلی کاپٹر آیا، آپ اس میں بیٹھے، آپ سیکنڈوں میں وہاں پہنچ گئے۔ یہ دنیا جو ہے آخرت کا عکس یاد رکھ لے، یہ دنیا آخرت کی فوٹو کاپی ہے۔ جیسے آج آپ بائی ایئر سفر کرتے ہیں، آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے،
اور فوری طور پر آپ وہاں پر پہنچ گئے مقررہ وقت پر، اب آدھے گھنٹے میں، گھنٹے میں، 2-4 گھنٹے میں جہاں آپ کا دل چاہا، تو وہاں پر بھی جنت میں بھی رب کائنات جل مجدہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، فرمایا یہ تو فوٹو کاپی ہے نا، تو اصل جنت ہے، اصل جنت ہے۔ فرمایا جو خواہش کرو گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے بندہ مومن کا دل چاہے گا کہ آج وہ آم کھانا چاہتا ہے، بس دل میں خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی، ادھر پکا ہوا آم جنت کا ٹوٹ کر سامنے آ گیا، لے بندہ مومن کھا، اور جو مانگے گا رب عطا فرمائے گا۔ اور اس لیے کہ رب نے تو اسے وعدہ کیا ہے۔ اگلی آیت بڑی پیاری ہے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، فرمایا قیامت کے روز میزبان اللہ ہوگا، مہمان اس کے بندے ہوں گے۔ جو اللہ کی میزبانی پر خوش ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ نزلا، میزبان اللہ ہوگا، اللہ فرمایا، اور پھر لفظ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز میزبان جس اللہ کو تم غفور مانتے ہو، رحیم مانتے ہو، بخشنے والا، مہربان مانتے ہو، فرمایا وہ مہربان میزبان ہوگا اور سارے بندے اس کے مہمان ہوں گے۔ اور بھئی رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق رب کی اکٹھی ہو کر رب سے مانگے، ساری اول سے آخر تک ساری مخلوق اکٹھی ہو کر رب سے مانگے، اور رب ہر بندے کی مرضی کے مطابق اسے عطا فرما دے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ فرمایا جیسے تم سوئی پکڑو نا تو سمندر میں ڈبو دو، تو سوئی کو ڈبونے کے بعد باہر نکالو تو ناکے کے ساتھ جہاں آپ دھاگا ڈالتے ہیں نا ناکے کے ساتھ، فرمایا جتنا ناکے کے ساتھ پانی لگتا ہے، فرمایا کو سمندر میں کمی آتی ہے؟ یا رسول اللہ کمی کوئی نہیں آتی۔ فرمایا رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ مالک بحر و بر اللہ جل مجدہ جو ہے وہ میزبان ہوگا، اور ہم جو ہے کون ہوں گے؟ مہمان ہوں گے، مہمان ہوں گے۔ اور ساتھ ہی رب کائنات جل مجدہ نے ان اہل اللہ کی ایک شان بھی بیان فرما دی ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے بندے وہ بلاتے ہیں تو قول احسن یعنی خوبصورت میٹھے بول کے ساتھ بلاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں اہل اللہ کی زبان میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، بولو کیا ہوتی ہے؟ مٹھاس ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کی پہچان ہی یہی ہے۔ یہ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان، اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ یہ جو لوگوں نے بنا رکھی ہے پہچان، یہ تو قرآن بیان نہیں کرتا۔ تو میں تو سامنے رکھ کر قرآن سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہوں کہ سنو، اللہ کے ولیوں کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، اللہ کی ولیوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، یاد رکھ لیں۔ اور اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس کا ایک اطلاق اذان پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے یہ جو مؤذن کہہ رہا ہے نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ، یہ پیارے پیارے کلمات جو ہے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ بے شمار لوگ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن رب کائنات کی قسم رب کو یہ کلمات بڑے پسند ہیں جو مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے۔ رب کائنات اور خوش ہو کر فرماتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ یعنی سب سے اچھی آواز کس کی ہے؟ مؤذن کی ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر بندہ اچھے کم بھی کرے، اور پھر ساتھ رب نے فرمایا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بندہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہ آیات کا جب نزول ہو رہا ہے جس دور کے اندر، اس کو دیکھیں نا، اس دور میں آج ہم سب کہتے ہیں نا مسلمان ہیں بھائی، تو آج ہمارے جو انڈیا میں ہندوستان کے اندر مسلمان بھائی ہیں، کشمیر میں ہیں، اگر وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہندوؤں کے سامنے جب وہ کہتے ہیں وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں،
توجہ ہے اب کی؟ تو یہ جب آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت یہ کہنا وقال اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو وہ تو یوں ہوتا جیسے میں مثال لیتا ہوں چھتا ہوتا ہے نا. اب دیکھتے ہیں آپ کہ مکھیاں جب بیٹھی ہوتی ہیں نا تو اگر آپ لکڑی ہاتھ میں لے کر آپ جا کر مکھیوں کو چھیڑ دیں تو مکھیاں آپ کا پیچھا چھوڑتی نہیں. تو یوں جیسے آپ بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو وہی امیہ بن خلف بلال حبشی کو 12 بجے تڑاکے کی دھوپ لٹا دیتا ہے اور کبھی سرخ دیکھتے ہوئے انگارے اٹھا کر زبان پر رکھ دیتا ہے. کہتا ہے کہ بلال تو کھاتا میرا ہے، گیت محمد عربی کے گاتا ہے. لیکن میں جھلکی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، چونکہ قرآن استقامت کی بات کر رہا ہے. مجھے بتائیے وہ کتنا مضبوط پہاڑ تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیہ بن خلف مار مار کے تھک جاتا لیکن اس کی زبان پر جاری ہوتا میرا اللہ ایک ہے، احد 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 کے نعرے لگاتا تھا. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت نے ہی 20 لوگوں کو اسلام کی طرف میل فرمایا اور انہوں نے کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا وقال اننی من المسلمین، فرمایا بلال ہم بھی تیرے ساتھ مسلمان ہیں. اور یہ صحابہ کی استقامت ہے. جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یہ وہ دور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کڑیل نوجوان جب ایمان نہیں لائے تھے تب آپ نے سین خانہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، سین خانہ کعبہ میں عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہے، فاروق اعظم نے کہا وہ آئے سین خانہ کعبہ میں اذان پڑھے، نماز پڑھے. اب ڈر کر جو ہے وہ مسلمان سارے بھاگ گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہی فاروق اعظم جب ایمان لائے، کلمہ پڑھا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد کوئی چھپ کر نماز نہیں پڑھے گا، کھلا کھلا سین خانہ کعبہ میں پڑھے گا. اور میں یہ استقامت کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ڈٹ گئے. اور پھر وہ ڈٹے کیسے ہیں اب وہ بھی دیکھیے کہ آپ کی اپنی بہن کی استقامت کا امتحان لیا پورا کا پورا. آپ کی بہن جو ہے فاطمہ، اب وہاں پر منظر جو ہے وہ حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اندر تلاوت ہو رہی ہے اور فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں. اب دروازے پر گئے، تلاوت سن رہے ہیں اور اس کے بعد دروازہ ناک کیا، دروازہ کھولا، آگ بگولا ہو گئے، غصے میں آ گئے اور کہا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مار مار کے زخمی کر دیا، لو لوہان کر دیا اور بے ہوش کر دیا، بہن کو بھی بہنوئی کو بھی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے امتحان کا، ان لوگوں کے ایمان کا عالم کیا ہوگا کہ لہو لوہان ہو گئے، خون بہہ رہا ہے اور بے ہوشی کی عالم ہے. اور فاروق اعظم قریب گئے، بہن سے کہا کہ اتنی بات تو بتاؤ کہ تم استقامت کے پہاڑ بن گئے ہو، تمہیں محمد عربی نے کیا پلا دیا ہے کہ تم مرنے کے قریب ہو مگر ایمان نہیں چھوڑ رہے؟ تو سنو، حضرت عمر کی بہن نے کہا ہاں ہم قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پڑھتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے ایک دفعہ کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے مدد کے نازل ہوتے ہیں. اور رب کائنات جل مجدہ نے یہ میں جو ایمان کی دولت دی ہے فرشتے ہمیں مضبوط کرنے آتے ہیں. اور مصطفیٰ کی نگاہ کا یہ فیض ہے. اور کیا جملہ کہا اے بھائی عمر سن لے، جس باپ کے آپ بیٹے ہیں اسی باپ کی میں بہن ہوں. اور سن لے یہ جان دی ہوئی تو لے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا. مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا. یاد رکھ لیں عمر ایمان کب لائے؟ جب یہ استقامت کا مضبوط پہاڑ دیکھا تب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو وہی قرآن اٹھا کر لاؤ جس کی تلاوت کر رہے تھے. یہ قرآن میں پاور ہے، یاد رکھ لیں، قرآن میں طاقت ہے.
جیسے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو بچہ برائی سے گناہ سے بچنا چاہے وہ سن لے، نماز میں قوت ہے، طاقت ہے۔ جب ذہن میں خیال آئے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو تمہیں قوت ملے گی، صبر سے پاور ملے گی، نماز سے پاور ملے گی۔ اگلی بات یہ بدلنا چاہے وہ قرآن کو سینے سے لگا لے، بدل جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں یہ پاور ہے۔ اب استقامت کی بات کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت تو ایسی ہے جس کی کوئی اور مثال بھی نہیں ہو سکتی قیامت تک۔ میری بات سنیے، جب ابو طالب نے یہ کہا کہ بھتیجے محمد، یہ عرب کے سارے سردار اکٹھے ہو گئے ہیں، سرداران قریش نے یہ کہا ہے کہ اپنے بھتیجے محمد سے کہے کہ جس خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم شادی کرا دیتے ہیں، تو یہ رولا ختم کر ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے، شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، جس عورت سے دی چاہتا ہے کر لے۔ اگلی بات یہ ہے، اگر آپ کے بھتیجے محمد کو مال چاہیے نا، دولت، تو ہم قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی چیز یہ ہے کہ اگر تیرا بھتیجا محمد اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر، حکومت کی خاطر کوشش کر رہا ہے تو لو، ہم محمد عربی کو جو ہے تمہارے بھتیجے کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، حاکم مان لیتے ہیں، حکومت اس کی ہوگی، حاکم بھی مان لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو لات عزا حبل، ہمارے خداؤں کو برا بھلا، بولو لات عزا حبل، بتوں کو برا بھلا۔ اب میری بات سن لے غور سے، بھئی کسی بندے کو پھسلانا ہو نا، یہ قائد اعظم پہ ایڈی جوٹی کا زور لگایا تھا۔ یہ پاکستان بھی بنا ہے تو قائد اعظم کی استقامت سے بنا ہے۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کو پوری ایڈی چوٹی کے ساتھ پھسلایا گیا تھا، کہا دولت چاہیے قائد اعظم لے لے، دولت دیتے ہیں۔ قائد اعظم سے کہا گیا اگر عورت چاہیے جس عورت سے کہو شادی کرنے کے تیار ہیں۔ اگلی بات ہے ہماری پارٹی میں تمہیں ہم لیڈر بھی مان لیتے ہیں، لیکن سنو، کہا نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے عورت چاہیے، نہ مجھے تمہارے یہ حاکمیت چاہیے، مجھے چاہیے تو نظام مصطفیٰ چاہیے۔ وہ استقامت کا یاد رکھ لیں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی بلیک میل جسے آج لفظ استعمال کرتے ہیں، خریدنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ذریعے خود چچا کو بھیجا، کہا جائیں جا کر محمد عربی سے بات کریں، دولت دینے کے تیار ہیں، عورت دینے کے لیے تیار ہیں، حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن تاجدار کائنات نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ وہ پہاڑ ہیں، کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا ابو طالب، دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، اور پھر محمد عربی سے کہیں کہ استقامت سے ہٹ جا اور بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ فرمایا خدا کی قسم جب تک محمد عربی کے جسم میں جان ہے، رب کی ربوبیت پہ قربان ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا، فرمایا میری رگوں میں دادا ابراہیم کا خون ہے، کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال تک حکومت کرنے والا، نمرود 400 سال تک، 4 صدیاں تک حکومت کرنے والا وہ نمرود جس نے ایڈی چوٹی کا زار لگایا، ابراہیم سے کہا سب کچھ لے لے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سب کچھ لے لے لیکن مجھے خدا مان لے۔ مگر خلیل کو وہ امتحان کی چکی میں پیسا گیا، چیک کیا گیا ہے، کھڑکا کے استقامت کے سارے مراحل طے کروائے، آگ بھی جلائی، آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی، مگر مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے دادا ابراہیم کے سامنے آگ جل رہی تھی، جب وہ اندر لے جا رہے تھے تو میرے دادا ابراہیم مسکراتے ہوئے جا رہے تھے، مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب یہ استقامت ہے، یاد رکھ لیں۔ اور جب استقامت آ جاتی ہے بندہ ڈٹ جاتا ہے، یاد رکھ لیں۔ مجھے آج تک، میں ایک جملے میں، تاریخ کو جملے میں بند کر رہا ہوں جس پہ گھنٹوں خطاب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے، اب شروع سے لے کر آج تک تاریخ پر نظر ڈالیں، ہمیشہ جنگ جیتی جاتی، جنگ جیتنے اس وقت ہیں جب فوج استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتی ہے۔ فوجی سے بھی بیٹھے ہیں، پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، استقامت کے بغیر بندہ بیکار ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی،
طارق بن زیاد اس میں کوئی شک نہیں، کشتیاں جلا دی. فوجی نے کہا حضرت کیا بنے گا، کشتیاں تو جلا دی ہیں اور واپس کیسے جائیں گے؟ فرمایا نہ، اب استقامت کا طارق بن زیاد وہ مضبوط پہاڑ بن گیا ہے کہ یا تو ہماری قبریں بنیں گی، یاد رکھ لیں، یا پھر ہم فاتح کہلائیں گے. اور جب اس حد تک ڈٹ جاتا ہے بندہ، خدا کی قسم پھر رب کائنات فتح عطا فرما دیتا ہے. یہ استقامت کے اب آپ یہ آئیے روحانی دنیا کی طرف آتے ہیں. آپ نے 29 روزے رکھے 29 دن تک. اب آپ کو چاہیے وہ جو روحانی کیفیت ہے نا ساری کی ساری، اب اس طرف پلٹ کر آتے ہیں. اب ان کو سنبھالنا آپ پر فرض ہے. یاد رکھ لیں یہ ایمان، طاعت، روزہ، نیکی، سارا کچھ آپ نے کیا، بھوک پیاس برداشت کی، یہ ساری روحانیت کی منزلیں طے کی. یہ آپ کے آخرت کے خزانے ہیں، آخرت کے خزانہ ہے. میری بات سنیں، اب اس خزانے کی حفاظت جو ہو سکتی ہے، اس خزانے کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ استقامت کا تالا لگا دیں. بھئی جتنی کوئی مضبوط چیز ہوتی ہے نا، اسی قدر آپ اس کو جا کر صندوق میں بند کرتے ہیں، الماری میں بند کرتے ہیں، بینک میں جا کر جمع کرتے ہیں. بھئی جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا قیمتی ظرف ہوگا. یہ یاد رکھ لیں، سب سے قیمتی ظرف، سب سے قیمتی چیز آپ کا ایمان ہے. پھر آپ نے جو طاعت کی، نیکیاں کی، اب مجھے بتائیے کہ آپ کی رمضان المبارک میں کیا کیفیت تھیں؟ کیفیت کہتے ہیں حالت کو. میری بولی سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو، میں سمجھانے پہ زور دیتا ہوں. بھی وہ کیفیت آپ کی روزے کی حالت میں، میری بات سنیں، سارا دن روزہ رکھا، جب ہم شام کو ایک کھجور منہ میں ڈالتے تھے، ایک گھونٹ پانی کا لیتے تھے، کتنی لذت آتی تھی. وہ جو کیفیت تھی یاد رکھ لیں، وہ کیفیت. اب اس کیفیت کو قائم رکھنا ہے. اور یہ کیفیت حاجی صاحبان بیٹھے، ان سے پوچھئے، یہ کیفیت خانہ کعبہ میں ہوں، اللہ کے گھر کے سامنے ہوں، نماز وہی ہے، قرآن وہی ہے، ذکر وہی ہے. ان کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھیں حاجی صاحبان سے، جب خانہ کعبہ کے سائے میں ہوتے ہیں، سین خانہ کعبہ میں، اللہ کا گھر سامنے ہوتا ہے، تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے جی. اور پھر میں دوسری مثال دیتا ہوں، روضہ رسول کے سامنے آپ چلے جائیں، اللہ کے پیارے محبوب کے گھر، اب روضہ اقدس معاہدہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوں، حاجی صاحبان سے پوچھئے کیا کیفیت ہوتی ہیں. بغیر حیا، یعنی یوں لگتا ہے جیسے حضور کی حیات ظاہری میں آقا کے سامنے جلوہ گر ہے. تو وہ کیفیت، وہ دل کی کیفیت، تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے. اب آپ سارے جتنے بیٹھے نا، میری بات سنیں، آپ سارے اہل کیفیت ہیں. بولو اہل کیفیت ہے، صاحب کیفیت ہیں آپ سارے لوگ. بھئی اس لیے کہ جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ صاحب کیفیت ہے. یعنی اس کے دل کی حالت کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے. اب آپ لیلۃ القدر کی رات گزری رمضان المبارک میں، آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، تو میں سر پہ قرآن رکھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں، گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی جب لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے تو اس پر کیفیت 1 منٹ کے لیے، 1 لمحہ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، یہ کیفیت لازمی طاری ہوتی ہے. وہ ایسے ہے جیسے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، رقت قلب طاری ہوتی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بھئی یہ کیفیت جب آپ پر طاری ہوتی ہے، رمضان میں، لیلۃ القدر میں، رمضان میں 29 روزوں میں آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی، کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں جس پر یہ کیفیت طاری نہ ہو. اب سوال یہ میرا ہے کہ جب آپ پر یہ کیفیت 1 منٹ کے لیے طاری ہو سکتی ہے، 1 لمحے کے لیے طاری ہو سکتی ہے، بھئی میں جمعہ کے بعد دعا کرواتا ہوں، آپ پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. میں نماز پڑھا رہا ہوں، پھر بھی آپ پر کیفیت طاری ہوتی ہے. تقریر کر رہا ہوں، پھر بھی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو بھئی یہ کیفیت، یہ حالت جب دل کی ہوتی ہے، آپ پر یہ طاری ہوتی ہے، وہ روحانیت نصیب ہوتی ہے، تو پھر کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جن پر یہ کیفیت پورا دن رہتی ہوگی. وہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن پر پورا مہینہ کیفیت رہتی ہوگی. ہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے غوث العظم بھی ہوں گے. جنہوں نے، آج دنیا کہتی ہے نا بھئی، آج دنیا کہتی ہے جی، غوث العظم نے کہا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ کہنا کہ حضور غوث العظم نے یہ متکبرانہ جملہ کیا اور تکبر میں کہا، اور الیاذ باللہ، میں اتنی بات کرتا ہوں، مجھے ان ذہنوں پر افسوس ہوتا ہے. میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. اب مکتوبات امام ربانی اٹھا کر دیکھیں،
یہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، اور یہی بات شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی سے بھی کہی گئی، اور جواب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ملے اور فرمایا کہ بیٹے شیخ احمد سرہندی، یہ جو قادمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ والا جملہ ہے نا، فرمایا تو زندہ و سلامت رہے گا، رب تمہیں صحت عطا فرمائے گا، اور اپنے قلم سے تو قادمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ کی شرح لکھیں گا تاکہ سارے اشکال دور ہو جائیں اور غوث الاعظم کے سادے معتقدین بن جائیں۔ اور پھر میں اس کی جھلکی آپ کو دکھا رہا ہوں، میری بات سنیے۔ یہ قادمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ، اس پر جو ہے اتنی بات سمجھیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز تو نماز میں آپ کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اب سیدھی راہ والے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا جن پر تو نے انعام کیا ان کی راہ پر چلا۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ پورے ہندوستان کی دھرتی پر جو آج آذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہندوستان میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو یہ کس کے قدموں کا فیض ہے؟ اور ہر کتاب اٹھا کر دیکھیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ فیض ہے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کا، جنہوں نے توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ اب میں ان کی بارگاہ میں جا کر پوچھتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی، حضور آپ یہ فرمائیں، آج لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم نہ کہو، اور نعوذ باللہ من ذالک قادمی حاضی راقبت کل ولی اللہ قصیدہ غوثیہ کے اندر مریدی لا تخف اللہ ربی یہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ آئیے چلتے ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی کی بارگاہ میں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی، ارے وہ اسلام کا تھم ہے، وہ پلر ہے مضبوط۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بغداد کی مسجد میں بیٹھ کر میرے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر نے کہا قدمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو میں پکار اٹھا بل علی راسی و عینی، کہ یا شیخ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کی گردن پر بھی ہے، آپ کی آنکھوں اور سر پر بھی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا آپ سلطان الہند ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ یاد رکھ لیں، اللہ کا ولی پہلے عاجزی انکساری کا پیکر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ صرف ایک یہ جملہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن میرے غوث کی زندگی کو بھی دیکھو نا، عاجزی کی جھلک دکھاؤں آپ کو۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے، اتنی بڑی پاور، اور پھر روحانی طاقت صادق، یعنی اللہ کا قرب مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ اگر شیخ علی بن حیتی جیسا بندہ سامنے، شیخ علی بن حیتی جیسا بندہ اتنا صاحب نظر، اتنی روحانیت کے سامنے بیٹھا ہو نا، میری بات سنیں، تو شیخ علی بن حیتی تقریر کے دوران آنکھیں بند کرتا ہے، اور شیخ علی بن حیتی کے سامنے میرا غوث ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیخ علی بن حیتی آنکھیں بند کرتا ہے، جھوم رہا ہے، اونگ آ رہی ہے، اور میرا غوث ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اور پوچھا شیخ علی بن حیتی بتا، مجمع کو بتا عبد القادر کھڑا کیوں ہوا ہے؟ فرمایا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید شیخ علی بن حیتی کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کھڑے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہو۔ فرمایا جب میری سر کی آنکھیں بند ہوئیں تو آمنہ کا لال تشریف لایا۔ فرمایا شیخ علی بن حیتی آنکھیں بند کر کے جلوہ مصطفیٰ تک رہا تھا، حضور کا دیدار کر رہا تھا، اور جو میں آنکھیں بند کر کے حالت نیند میں مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا، میرا پیر شیخ عبد القادر جیلانی آنکھیں کھول کر تک رہا تھا۔ جن کے سامنے بیک وقت ہزاروں شیوخ موجود ہوں، اس مقام والے، اس وقت جب آپ نے
یہ فرمایا ہے نا قادمی حاضی الرقبۃ کل ولی اللہ، اس میں جناب عالی محدث بھی موجود تھے، فقی بھی موجود تھے. توجہ ہے آپ کی؟ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، سب 400 علماء مشائخ ہاتھ میں قلم لے کر لکھ رہے ہیں. اور خدا دی قسم جے سارے ولیوں نے گردنیں جھکا دی، سارے ولیوں نے گردنیں جھکا دی. اور پھر یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی نے گردن جھکا کر کہا حضور بل علی راسی و عینی، آپ کا قدم میری سر اور آنکھوں پر ہے. آپ نے فرمایا خواجہ غریب نواز تو نے عاجزی کی انتہا کر دی ہے، آج تو نے عاجزی کی انتہا کر دی ہے، جا غوث الاعظم نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، سلطان الہند بنا دیا ہے. یہ مرودہ نریندر مودی یہ نہ سمجھے غلط فہمی میں رہے میں بچا ہوا ہوں، یہ بچ بجھ کو نہیں سکتا. یہ صرف حیا ہے، لحاظ ہے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی کا روزہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور میں کہتا ہوں یقین جانے خدا کی قسم وہاں بچے ہوئے نہیں ہیں. اور یہ وہ فیض ہے، یاد رکھ لیں. میں آپ کو جھلکی فیض کی دکھا رہا ہوں. یہ آپ کے سلسلے میں آ کر خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو آپ جانتے ہیں نا، جانتے ہیں نا سارے. خواجہ نظام الدین اولیاء کسی سلسلے کے بزرگ ہیں، جہاں سے نظامی بنے ہیں. اب ان کے فیض یافتگان میں خواجہ غریب نواز جو حضور غوث الاعظم کے آگے گردن جھکانے والے ہیں. میں آپ کو فہرست دکھا رہا ہوں، میری بات سنیں. یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. کوئی ایسے ہی شیطان کا چیلا، کوئی چمچا آپ سے کہیں جی غوث الاعظم نہ کہو اور اس کو نہ مانو کہ آپ نے یہ کہا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. میری بات سنیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں، اس کو کھلا دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر ایک طرف آج کے دور کا کوئی بندہ ہو، خواہ وہ انجینئر محمد علی مرزائی کیوں نہ ہو یا ڈاکٹر ذاکر نائکی کیوں نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، میں کہتا ہوں اگر آج کا کوئی وہ کہے جی میں بڑا ذہین ترین آدمی ہوں، میں تو غوث الاعظم نہیں مانتا، میں تو اس کو نہیں مانتا، میں اس کا سادہ سا جواب دے رہا ہوں کہ آج 600 سال سے لے کر اب تک ہر صدی میں مجدد گزرے، ہر صدی میں ولی ہوئے، آج تک ہر ولی نے مانا کہ میری گردن پر غوث الاعظم کا قدم ہے. آج آپ انجینئر محمد علی مرزا کی بات مانیں گے، ڈاکٹر زید کی بات مانیں گے، کس کی بات مانیں گے؟ میری بات سنیں، آپ کی فہرست میں، آپ کی جماعت میں جہاں شرق پور کا بادشاہ ہو، توجہ ہے آپ کی؟ میں نام بولے میاں شیر محمد، آئے آئے، اس میں تو کوئی شک، آپ کی ولایت میں شک ہے؟ یہ ایسے فتنے کھڑا ہوتے رہتے. میری بات سنیں، آپ کے دور میں فتنہ کھڑا ہوا تھا. میاں شیر محمد شرپوری کی ساری کرامات ایک برڈے میں اور یہ ایک کرامت ایک برڈے میں. اس وقت مولوی اکٹھے ہو گئے، فتنہ کھڑا کر دیا، کہا جی یہ داتا علی جویری کی قبر یہاں پر ہے ہی نہیں، یہ ایسے مزار بنایا ہوا ہے. خدا دی قسم جے وہ درویش جلال میں آیا، کہا سن اہل سنت کی فہرست میں میاں شیر محمد شرپوری زندہ ہے، تم سارے آ جاؤ. اور تم کہتے ہو یہاں داتا جویری کی قبر نہیں ہے. میں بتاتا ہوں میاں شیر محمد شرپوری قبر میں جا کر آواز دیتا ہے کہ داتا بتا تو یہاں سویا ہوا یا نہیں سویا ہوا. اگر میرا داتا کھڑا ہو کر کہے میں یہاں جلوہ گر ہوں، میں یہاں جلوہ گر ہوں. اور سنو، حضور غوث الاعظم کو، پیران پیر کو، قادمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ کو ماننے والا اور بھی ہے. میری بات سنیں، وہ ہے تاجدار گولڑا. توجہ ہے، جہاں تاجدار گولڑا میں تاریخ بری پڑی ہے. سنو میری بات، جب مرزائیوں کو اقلیت قرار، میری بات سنیں، اب پیچھے چلے جائیں نا، اور مرزا غلام احمد قادیانی زندہ تھا اور اس نے چیلنج کیا، اوے ہے کوئی مولوی آئے میرے سامنے مقابلہ کرے. اور جہاں تک اس نے کہا، مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس نے کہا آئے میرے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے. کون ہے میرے مقابلے میں؟ علمی طور پر فرفر عربی بولنے والا، فرفر انگلش بولنے والا، اور کوئی اسے اس کا منہ بند کرانے والا نہیں تھا. اور تاجدار گولڈا آقا کی بارگاہ میں اس وقت حاضری دے رہے تھے.
اور سرکار نے خواب میں فرمایا یہ دیکھ رہے ہیں، مرزا غلام قادیانی کو خواب میں دکھایا گیا حضور کی طرف پیٹھ کر کے، اور پھر وہ حضور کی حدیث کو کتر رہا ہے، کینچی سے کاٹ رہا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو بیدار ہوئے، پریشان ہو گئے، اور تعبیر پوچھی، پتہ چلا کہ اشارہ ہو رہا ہے، مصطفیٰ فرما رہے ہیں تاجدار گولڈا پیر میر علی تیری ضرورت ہے، ہندوستان میں فوراً پہنچ۔ آپ فرماتے ہیں میں یہاں پر آیا تو مرزا غلام قادیانی جو وہ چیلنج کر رہا ہے، آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ، میری بات سنیں۔ اس نے کہا، مرزا غلام قادیانی نے، اس نے کہا میں مردہ زندہ کرتا ہوں، ہے کوئی تمہارا مولوی لے آؤ سامنے، میں قبر میں مردہ زندہ کرتا ہوں، میں مردہ زندہ کرتا ہوں، ہے کوئی تمہارا مولوی زندہ کرنے والا؟ اور خدا دی قسم جے تاجدار گوڑا سامنے آ گئے، آپ نے فرمایا چل لے کیڑا مردہ زندہ کرنا ہے؟ تو حضرت نے کہہ دیا، تو بعد میں لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ فرمایا میں نے ویسے نہیں کہا، میری پشت پر خواجہ شمس الدین سیالوی کا ہاتھ تھا، کہا بیٹے کہہ دے، اگر کرنا پڑا تو کر بھی دیں گے۔ سنو، یہ امداد کن ازبیر غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن، یہ کہنے والا تاجدار گولڈا بھی ہے۔ وجہ ہے نا آپ کی، میری بات سنیں، کبھی آپ فکر مند نہ ہوا کریں، اس لیے کہ آپ کی جماعت میں، میری بات سنیں، باقی ساری کتابیں کھول کے دکھا سکتے ہیں، لیکن میری بات سنو، آپ کی جماعت میں کوئی داتا رجویری نہیں دکھا سکتا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں اگر اسلام کا نور پھیلا تو میرے داتا حضور نے پھیلایا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، علم نہیں ہوتا، اس طرف آتے ہیں جی اللہ کے ولی نے یہ کہہ دیا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سنو، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا کر دیکھ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منہ میرا ہے، فرمان میرے مصطفیٰ کا۔ اور خدا دی قسم سرکار فرماندے نے بندہ اللہ دی عبادت کر کے، اللہ نو خوش کر کے، راضی کر کے، جو بندہ راضی ہو جاتا ہے نا اپنے بندے سے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے کنت سمع الذی یسمع بہ، اب کان تیرے ہوں گے تے طاقت میری ہی ہوئے گی۔ توجہ ہے بھی خدا دی قسم، اب کان بندے دینے تے اندر قدرت رب دیجے، قدرت رب دیجے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے اب کان تیرے، قدرت میری، اکھاں تیریاں تے نور میرا ہے۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے بندوں سے ڈرو، یاد رکھ لو، گستاخیاں نہ کرو۔ مرزا غلام قادیانی کے نقش قدم پر چلنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، اور آج بھی ایک مرزا موجود ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا، اس نے اولیاء کرام کی گستاخی کرنے کا سوشل میڈیا پر ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور عبرتناک، میں آج میری پیشین گوئی ہے، سن لیں، اس کا انجام دیکھنا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کا قابل نہیں ہوگا جو گستاخیاں کر رہا ہے، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا، یاد رہے، اس لیے کہ سن لو میری بات، اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جڑا میرے بندیاں نال مقابلہ کردا ہے نا، جنگ کردا ہے تے گستاخیاں کردا ہے، فرمایا میں اللہ چیلنج کر رہے آئے میں نہ لڑائی کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنو، ایک اور بھی، یہ جو آپ ٹی وی کی سکرین پر چلتا ہے نا، وہ جی کرونا سے لڑنا ہے، کرونا سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں لڑنا ہے، یہ جو جملہ ہے یہ بھی خلاف شرع ہے۔ آپ روزانہ اعتراف کرتے ہیں نماز میں، میری بات سنیں، آپ وطر پڑھتے ہیں، نماز وطر کا اختتام کس بات پہ کرتے ہو؟ کہتے ہو وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ ترجمہ یاد کر لو، آپ نماز میں وطر میں روزانہ بلا ناغہ پڑھتے ہیں وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، عاجزی سے بندہ مومن کہتا ہے مولا میں کچھ نہیں ہوں، میرے پلے کچھ نہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم کرونا وائرس سے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ اور جب آندھی آتی نا، آندھی طوفان آتا
اور سامنے نظر آتا کالی گھٹا اٹھتی. اللہ دی عزت دی قسم جی حدیث اٹھا کر دیکھو, میرے مصطفیٰ دوڑ کر اللہ کے گھر میں آتے, صحابہ پیچھے آتے. بھی مصطفیٰ تو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ڈر کر مسجد میں آئے اور ہم کہیں ہم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کریں گے؟ نا 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 نا, کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگلی بات یہ ہے کہ مجھے ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا, میں جواب دے دوں. وہ کہتا ہے جی یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے, تو یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار کیوں نہیں ہوتا؟ وہ سن لو میری بات. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جڑے بندے سودی کاروبار کرتے ہیں نا, سود کھاندے لیندے دے نے, تو اللہ فرماندا ہے کہ اے منل جنگ کر دینے. تو میرا سوال یہ ہے جناب, سود تو بڑا گناہ ہے, تو سودی کاروبار کرنے والے تو گلی محلے میں ارد گرد بازاروں میں ہر جگہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے نے, تو اے عذاب کا شکار کیوں نہیں ہوندے؟ تو سن لو میری بات, جیسے رب کائنات نے سودی کاروبار کرنے والوں کو رب نے ڈھیل دے رکھی ہے, ویسے گستاخان اولیاء کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے. اور جب رب کی گرفت آتی ہے, اور یاد رکھ لے رب کی پکڑ آتی ہے, تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. اور جتنا ہو سکے میری بات سنیں, ادب کریں, احترام کریں. بس میں ایک ہی بات کرتا ہوں آپ سے, اہل سنت والجماعت نے, ہمارے علماء نے ساری زندگی ادب پر زور دیا ہے, تعظیم پر زور دیا ہے. جتنا ہو سکے اللہ کے ولیوں کا ادب کریں, احترام کریں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں. اب میں وہ بات چاہتا ہوں آپ کو سنا دوں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. اب آپ سے پوچھا گیا کہ ولایت کیا ہوتی ہے, ولایت کی پہچان بتا رہا ہوں, ان بیچاروں کو کیا پتا. ہمارا نیازی صاحب نے ایک بڑا پہلے مضمون لکھا تھا, میں بڑا پیارا, میں اپنی لائبریری میں رکھا ہوا ہے. اس نے اپنے دور میں چیلنج کیا تھا, فرمایا اوے گستاخو تمہیں کیا خبر بھئی, جو بندہ پانی میں داخل نہیں ہوتا تیراکی نہیں جانتا, وہ دور بیٹھا کہے جی پانی اتنا گہرا ہے اتنا گہرا ہے. فرمایا آؤ نا پہلے کسی اللہ والوں کی آنکھوں کا شکار ہو نا, مرید ہو تو توبہ کرو, تو پھر آ کے دیکھو نظارے. اور وہ نظاروں کی بات کر رہا ہوں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پاس ایک بندہ آیا, وہ بڑا عبادت گزار تھا, ساری رات عبادت کرنے والا, مرید ہونے کے لیے آیا حضرت کے پاس. سارا دن رہا, کیا کرتے رہے حضرت صاحب کے پاس دکھی لوگ آتے اور آ کر اپنا دکھ بیان کرتے, کسی کو دم کر رہے ہیں, کسی کو تویز دے رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں. سارا دن ایسے گزر گیا. فرض نماز پڑھی, اس کے بعد جو ہے وہ لنگر ہوا, اور وہ سارا دن مجمع لگا رہا. جب رات ہوئی عشاء کے بعد, اس نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں. کہا کیسے آئے تھے؟ کہا میں مرید ہونے کے لیے آیا تھا, لیکن میں نے سارا دن دیکھا ہے آپ رب کی طرح تو متوجہ نہیں ہوتے ہیں. فرض نماز پڑھی, لوگوں کے مجمع لگا رہتا ہے, اور آپ رب کی عبادت کب کرتے ہیں اور رب کی طرح متوجہ کب ہوتے ہیں؟ بس اتنا کہا. تو اگلی بات سنیں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا بیلیا ایسا کر, تو آج رات ٹھہر جا میرے پاس, تو کل چلے جانا, اب رات کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے لنگر کھلایا, اس کے بعد خادم سے کہا جا آج میرے حجرے میں میرا جو بستر لگا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ ہی بستر اس کا بھی لگا دے, عبادت گزار کا, اس عالم کا وہاں بستر لگوا دے. اب وہاں بستر سال لگا دیا. اب کیا کیا حضرت نے, وہ عشاء کی نماز پڑھی اور مجمع سے اٹھے اور جا کر جو ہے نا میٹھی نیند سو گئے. اب رات بھر سوتے رہے, تہجد کا وقت ہوا تو خواجہ نظام الدین اولیاء اٹھے اور مصلی پر آ گئے, نماز تہجد پڑھی, اس کے بعد وظائف کیے, نماز فجر پڑھی. اب اس کے بعد وہ جو رہی صحیح کثر تھی وہ ساری پوری ہو گئی. اس نے کہا حضرت مجھے اجازت ہے میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں آپ ساتھ بیٹھے ہمارے ناشتہ کریں. آپ نے ناشتہ کرایا اس بندے کو اور وہ جانے لگا. تو آپ نے فرمایا ایسا کر, ناشتہ کر لیا, اب چند منٹ آرام کر لے, تھوڑی دیر آرام کر, ساری رات عبادت کرتا رہا, تھکا ہوا ہے, تو آرام کر پھر چلے جانا. آپ نے اسے اپنے حجرے میں سلا دیا. جب سو گیا وہ بندہ, اب وہ خواب کیا دیکھ رہا ہے, حالت خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سر پر ایک دیا جل رہا ہے. اس دیے کے اندر تیل بھی تھوڑا ہے اور اس کی لائٹ بھی تھوڑی سی جل رہی ہے, ڈم سی لائٹ ہے, وہ آپ کے سر پر جل رہی ہے. اور خواب میں دیکھ رہا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جہاں جلوہ فرمائے, وہاں فرش سے لے کر عرش تک نور کے حالے نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. جب یہ وافر روشنی دیکھی تو حیران رہ گیا. اب آنکھ کھلی اور کہا حضرت میں نے تو عجیب خواب دیکھا ہے, میرے سر پر دیا جل رہا ہے چھوٹا سا, اور آپ فرش سے لے کر آج تک ایک نور کے حالے میں ہیں, یہ کیا بات ہے؟ ساری رات جاگتا میں رہا, اللہ میں کرتا رہا, آپ سوتے رہے, صبح اٹھے, تہجد پڑھی, فجر پڑھی, ناشتہ کیا, تو کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ولایت
عبادت کا نام نہیں ہے. ولایت عبادت کا نام. میری بات سنیں, کان کھول کر سنیں. آج کہتے ہیں ولیوں کی پہچان کیا ہے, میں ولیوں کی پہچان بتا رہا ہوں, اور میری بولی نہیں ہے, یہ بولی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کی. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا عبادت ذریعہ ہے ولایت کا, لیکن سن, عبادت کرنے سے بندہ ولی نہیں بن سکتا, ریاضت کرنے سے ولی نہیں بن سکتا. اچھا حضرت بتائیں پھر ولی کیسے بن سکتا ہے؟ فرمایا جس طرح بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے, وہ 2 سال تک دودھ پلاتی ہے, تو اس بچے کے دل میں کوئی اپنی خواہش ہوتی ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں, بچے کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی, مرضی نہیں ہوتی, تمنا نہیں ہوتی. وہ 2 سال کا بچہ ماں جیسے دل چاہے اس کو دائیں لٹا دے, بائیں لٹا دے, کپڑے پہنا دے, جو جی چاہے ماں کا وہ کپڑا پہنا دے, اس کی اپنی کوئی خواہش, ماں جو کھلانا چاہے وہ کھلا دے. آپ نے فرمایا ولایت اس کا نام ہے کہ بندہ مومن اپنی ساری خواہشات کو مار دے, رب جیسے چاہے. اگر امام حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار کر کے دیکھنا چاہے تو پھر وہاں پر امام حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پر دیکھتا ہے, اور کبھی وہ امام حسین کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار کر کے دیکھتا ہے, کبھی علی کے کندھوں پر بٹھا کے دیکھتا ہے, اور کبھی وہ اللہ حسین کو میدان کربلا میں شہید کرا کے دیکھتا ہے. فرمایا بندہ مومن کی اپنی خواہش نہ رہے. یاد رکھ لے, ولایت اس کا نام ہے کہ بندہ مومن کی اپنی خواہش نہ ہو. یاد رکھ لیں, جیسے بچے کی مثال دی آپ نے فرمایا اپنی خواہشات کو مٹا دینا, اپنی خواہشات کو ختم کر دینا. اگلی بات یہ ہے, آپ نے فرمایا ہاتھ کار ولے دل یار ولے. بس ہاتھ کام کی طرف ہو, جو کام کر رہے ہیں کرتے رہے ہاتھ. یاد رکھ لیں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. فرمایا وہ جو سارا دن مجمع لگا رہا نا, فرمایا وہ مجمع سامنے تھا, لیکن میرا دل اللہ اللہ کر رہا تھا. یاد رکھ لیں لوگوں, سنو, ولایت اس کا نام ہے اپنی خواہش کو ختم کر کے, یاد رکھ لیں, رب کی مرضی پر چلنا, اللہ کی مرضی پر چلنا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا رہے, دل ادھر متوجہ رہے. یاد رکھ لیں ولایت اس کا نام ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.